پھر اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دو باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف بھی فرما دیں، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی رحمت بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ان دو الفاظ کا کمبینیشن عموماً ساتھ آتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کا تذکرہ عموماً ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں الفاظ کی خوبصورتی کیا ہے کہ تغفر کا لفظ جو ہے غفرہ سے ہے، اور غفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا، ڈھانپ لینا، اور آج کی جدید عربی میں جو ہے وہ غفر ہیلمٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ جب انسان ہیلمٹ پہن لیتا ہے تو گویا کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر انسان ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں ایسا کچھ کیا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری حقیقت، میرے گناہ جو ہیں وہ دوسروں سے چھپ جائے۔ کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میرے گناہ جو ہیں وہ میری اولاد کے سامنے کھولے جائیں، اور کوئی بیٹی یا کوئی اولاد یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میرے گناہ جو ہیں وہ میرے بڑوں کے سامنے کھولے جائیں۔ لہٰذا ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے سے چھپنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کے سامنے اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اقرار کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ میں نے جرم کیے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میرا جرم کسی کو نہیں بتانا، میرا گناہ کسی کو نہیں بتانا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم بھی فرما دیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بعض اوقات دنیا میں انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی پاداش میں اس کو سزا دی جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کی سزا معاف ہو جائے مگر اس کا عہدہ بحال نہیں ہوتا، اس کا وہ مقام اور وہ عزت جو ہے وہ واپس بحال نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، یہ معاف بھی ہونا چاہیے، اور میرا وہ جو پرانا والا رینک ہے، وہ جو پرانا والا میرا مقام ہے، وہ بھی مجھے واپس مل جانا چاہیے۔ کیونکہ قرآن پاک میں رحمت کا لفظ جو ہے یہ جنت کے لیے آتا ہے۔ مفسرین کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے بعض اوقات کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو عین ممکن ہے کہ ہم ہمت کر کے اس کو معاف کر دیں، مگر معاف کرنے کے باوجود بھی ہمارے دل صاف نہیں ہوتے، گلے شکوے رہ جاتے ہیں، درد جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن اب وہ پہلی والی محبت دوبارہ نہیں ہو سکتی، اب وہ پہلے والا تعلق جو ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا یہ بات ہم اپنے رب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مالک اللہ آپ نے مجھے معاف کر دیا الحمدللہ، لیکن اگر آپ اب مجھے محبت نہیں کرتے اور آپ کے میرے درمیان میں وہ چاہتوں کے سلسلے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی جی لوں گا۔ ہم یہ بات اپنے رب کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ مالک اللہ آپ نے معاف کر دیا، یہ آپ کا ظرف ہے، لیکن مالک اللہ وہ محبتیں، وہ چاہتیں، وہ عزتیں وہ دوبارہ بحال کر دے، وہ پہلے والا تعلق دوبارہ ہمیں نصیب کر دے۔ اور پھر اس کا سب سے بہترین مظہر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو مالک اللہ اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو جس کو آپ اب جنت میں داخل کریں گے یقیناً اپنی رحمت اور اپنی محبت کی وجہ سے کریں گے، تو مالک اللہ مجھے اپنی محبت سے بھی نواز دے، اپنی رحمت سے بھی نواز دے۔ اور پھر دعا کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے مالک اللہ اگر مجھے آپ کی معافی نہ ملی، اگر مجھے آپ کی رحمت نہ ملی تو میں خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ خاسرین لفظ جو ہے یہ خسارہ سے ہے، اور خسارہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ایسا نقصان جس کی تلافی ناممکن ہو۔ اور پھر یہ لفظ یہاں پہ اسم کی صورت میں لایا گیا ہے خاسرین، یعنی کہ ہمیشہ کا ایسا نقصان کہ جس کی تلافی ناممکن ہو۔ تو جو انسان اپنے اللہ سے اپنے گناہ کو معاف نہ کروا سکا اور اللہ کی رحمت کو نہ پا سکا، یہ ایسا نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں کر سکتا، یہ ایسا خسارہ ہے کہ جس کا خسارہ کوئی نہیں پورا کر سکتا۔ لہٰذا انسان ہر طرح کا خسارہ برداشت کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خسارہ نہیں برداشت کر سکتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ارب پتی سے زیرو پہ آ جاتے ہیں مگر وہ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جو انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ پھر کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے خسارے اور ایسے نقصان سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔